السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے دوستوں، ساتھیوں، یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں ہمارے سماج، ہمارے قوم میں، ہمارے نوجوانوں میں ایک طرح کے بدعات پھیل رہے ہیں۔ تعزیہ بنانا، جلوس نکالنا، ڈھول تاشے بجانا، یہ سب چیزیں بدعات ہیں اور ناپسندیدہ ہے۔ اصل واقعہ یوں ہے کہ خلیفہ راشد سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قاتلوں نے شہید کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ اب کچھ صحابہ کا تھا کہ پہلے حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے، اس کے بعد ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں گے۔ بہرحال جس میں حضرت امیر معاویہ اور دیگر اصحاب بھی شامل تھے۔ اس میں ازواج مطہرات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ اس اختلاف رائے کے اوپر کچھ فتنے فساد ہوئے، کچھ جنگیں ہوئی، جیسے جنگ صفین، جنگ جبل، حضرت معاویہ حضرت علی کے درمیان اور حضرت علی حضرت عائشہ کے درمیان۔ بہرحال یہ صرف رائے کا اختلاف تھا، حالانکہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ 6 مہینے تک خلافت کی۔ اس کے بعد دیکھے کہ یہ جنگ جو ہے طول پکڑ رہی ہے، جا کے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھوں بیعت کر لیے تاکہ یہ اختلاف ختم ہو، یہ جنگی ختم ہو، خانہ جنگی ختم ہو۔ خلافت راشدہ صرف حضرت علی تک ہی ہے۔ امیر معاویہ کی بہرحال خلافت 20 سال رہی، لیکن ان کو راشدہ نہیں کہیں گے۔ وہ اپنی طاقت اور زور کے اوپر خلافت قائم کی تھی۔ بھلے سے ان کی خلافت میں سکون، اطمینان رہی ہو، لیکن پھر بھی اس کو راشدہ نہیں کہیں گے۔ بہرحال جب 10 سال کی خلافت گزر گئی، اس کے بعد ایک صحابی ہیں مغیرہ بن شعبہ، انہوں نے یہ رائے دیا کہ حضرت کسی آدمی کو نامزد کر دیجئے تاکہ آگے چل کے پھر ایسا نہ ہو کہ پھر خانہ جنگی شروع ہو جائے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو نامزد کر دیا، ولی عہد بنا دیا۔ اس کے بعد جب امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا تو یزید جب خلیفہ ہوئے، وہ بھی اپنی طاقت، اپنے زور کے اوپر خلافت قائم کیا۔ تو تمام صحابہ، تابعین خلافت کو مان لیے۔ ایسے تو بہت جو بڑے بڑے صحابہ تھے وہ دنیا سے جا چکے تھے، چند گنے لوگ
صحابہ میں باقی تھے، 4 لوگ اس سے اختلاف کیے، وہ بھی اہل بیت میں سے حضرت حسین بن علی، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، ان چاروں کا اختلاف تھا، لیکن پھر بھی 4 میں سے 2 کا الگ ہو گیا۔ عبداللہ بن زبیر حسین بن علی کے رائے ایک طرف ہو گئی، اور عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس کے رائے ایک طرف ہو گئی۔ کہا کہ جب خلافت قائم ہو گئی ہے تو خانہ جنگی سے بہتر ہے کہ بیعت کر لی جائے، لیکن عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی، اور ان میں بھی دونوں میں بھی 2 رائے پیدا ہو گئی۔ ایک عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ یہیں پر رہ کے مکہ مدینہ میں رہ کے ہم اپنی جڑیں مضبوط کریں، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ ہمارے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا صدر جو ہے کوفہ تھا، وہاں سے ہم اس کا آغاز کریں، اور کوفہ سے بہت سارے خطوط حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تھے کہ آئیے آپ کے پاس، آپ کے ہاتھ پر بہت سارے لوگ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ عبداللہ بن زبیر نے منع کیا تھا کہ مت جائیے، آپ یہاں سے اگر کوفہ جائیں گے خلیفہ کو ناگوار گزرے گا، خلیفہ سوچے گا یہ ہم سے بغاوت کرنا چاہتے ہیں، خلافت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور کتنا ہوں بھی آدمی طاقتور ہو جائے، کتنا ہوں بھی آدمی مہذب ہو، نامور ہو، مشہور ہو، اہل بیت میں سے ہو، پھر بھی خلیفہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، خلافت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کے پاس فوج ہے، ہتھیار ہے، سب کچھ ہے۔ بہرحال سب سے پہلے پتہ کرنے کے لیے مسلم بن عقیل کو بھیجا، وہ گئے، ان کے ہاتھ پہ کچھ لوگوں نے بیعت کی، پیچھے سے یہ گئے اور سب لوگوں کو لے کر گئے اہل بیت کو۔ وہاں جانے کے بعد بات سمجھ میں آئی کہ ایسی سی بات ہے، آدھے راستے میں تھے تو پتہ چلا وہاں کا گورنر ابن زیاد کو بنا دیا گیا ہے، اور وہ بہت ظالم و جابر ہے، ظلم کر رہا ہے عوام کے اوپر، ستم ڈھا رہا ہے۔ سوچا، اور مسلم بن عقیل کو قتل بھی کر دیا ہے، شہید بھی کر دیا ہے، تو سوچا حضرت حسین کہ وہاں سے واپس آ جائیں، لیکن مسلم بن عقیل کے گھر والے لڑکے کہا کہ نہیں، جب ہم آ گئے ہیں تو اس سے بدلہ لیے بنا نہیں جائیں گے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شرافت گوارا نہ کی کہ جو ہمارے ساتھ لوگ آئے ہم ان کو چھوڑ کے وہ پھر واپس چلے جائیں، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ بھلے گئے، اور آپ لوگ جانتے ہیں پورا واقعہ، مشہور واقعہ کربلا کا واقعہ، یہ تھوڑی سی نا اختلافی رائے کے اختلاف کی وجہ سے ایسا معاملہ ہوا، ایسا معاملہ پیش آیا، حالانکہ وہاں پہ دونوں فریق مسلمان تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ابن زیاد سے کہا بھی تھا آپ ہمیں چھوڑ دیں، ہم جائیں گے اور یزید کے ہاتھوں بیعت کر لیں گے، لیکن ابن زیاد کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرے پاس آنے کے بعد پھر یہاں سے جائے اور خلیفہ کے ہاتھوں بیعت کریں،
بدبخت آدمی تھا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ نواسے رسول تھے، نبی کے نواسے تھے، ان کے ساتھ ایسا کرنا یہ تو بدبختی کی بات ہے۔ بہرحال جو ہو گیا سو ہو گیا، اب اس کو ڈھڈونا پیٹیں، تاشے بجائیں، ڈھول بجائیں، رات رات وہ جاگیں اور یا علی یا حسین کرے لاٹھی بھاجیں، یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں میرے محترم، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اصل دین ہمیں کیا ہے کہ جو شریعت نے بتایا ہے، اس مہینے میں زیادہ دوسرے کے اوپر خرچ کریں، غریبوں غربا مساکین کو کھلائے، پڑھنے والے بچے پہ خرچ کریں، ان کے کتاب کاپی قلم ان کے تقاضے کو پورے کریں، جو غریب بھوکے ہیں ان کی مدد کریں، پنجگانہ نماز پڑھیں، ایک دوسرے کے کام آئیں، یہ سب دین ہے، نہیں تو یہ سب خرافات، یہ بدعات، یہ رسومات، یہ سب غلط ہے۔ میرے محترم، اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہمارا اصل دین کیا ہے، ہمارا اصل مقصد کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے محترم، برائے مہربانی میرے پیج کو فالو کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔